دیکھیے آج سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی پوسٹ اریسٹ بیل لگی ہوئی تھی جو سماعت کے لیے، تو صبح 9 بجے آئی ایل ایف کی ساری ٹیم یہاں پہ موجود تھی. 1.5-2 گھنٹے اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ضمانت پہ بحث نہیں ہو سکی. جج صاحب اور ایف آئی اے کی طرف سے ایک آبجیکشن آیا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ آپ نے جورسٹکشن چیلنج کی ہے اس کورٹ کی. جب تک آپ وہ پٹیشن وڈرا نہیں کر لیتے یا اس پٹیشن کے حوالے سے اپنا موقف نہیں پیش کرتے تو ہم آپ کا یہ کیس نہیں سن سکتے. بیسیکلی ہمیں اس آج کی سماعت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کا سائفر کیس کا کنٹیکسٹ بھی سمجھنا پڑے گا. یہ کیس ہے کیا اور اس میں یہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ سیکرٹ ایکٹ کا قانون جو خود ایک متنازع قانون ہے، جس کے بارے میں ریاست کے سربراہ نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس قانون کے اوپر میرے کوئی سگنیچر موجود نہیں ہے. تو جس قانون کے اوپر اتھارٹی کے جو لا میکنگ اتھارٹی ہے، فائنل اتھارٹی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے سگنیچر موجود نہیں ہے تو اس قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پھر یہ اس قانون کے تحت بننے والے مقدمے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پھر دوسرا، اس قانون اسی ایف آئی آر میں اسی قانون کے تحت جو اریسٹ ڈالی گئی عمران خان صاحب کی، نہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے اس کی اریسٹ کا، نہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو پتہ ہے اس کی اریسٹ کا، اور وہ جوڈیشل بھی ہو گئے ہیں، 15 دن وہ اس مقدمے میں گرفتار بھی رہے ہیں. اور اب پھرتیاں دیکھی جائیں تو یہ اس کا جیل ٹرائل کر کے ایک بار پھر وہ اس میں سزا کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ سارا کا سارا کیس ہی لیگل ہے، نہ یہ کیس بنتا ہے، یہ بنایا گیا ہے. وہ نامعلوم لوگ جنہوں نے صدر پاکستان کے سگنیچر کیے ہیں اس کے اوپر، وہی نامعلوم لوگ اس کیس کے پیچھے ہیں. وہی چاہتے ہیں کہ نامعلوم مقام پر نامعلوم طریقے سے اس کیس کا ٹرائل کیا جائے اور ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو زیر بار کر دیا جائے. چونکہ توشہ خانہ میں ان کو سبکی ہو گیا ہے، ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی اور سزا کو معطل کر دیا ہے. انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں وہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو جائے گی وہاں سے. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ سائفر کیس کو، جو ایک واحد کیس ہے جو ان کے پاس بچا ہوا، اور تو کوئی ان کے پاس ہیلے بانے ہے نہیں ہے. 200-250 ایف آئی آر کر کے وہ دیکھ چکے ہیں. نہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہے، نہ وہ ہٹنے والا ہے. اس نے جیل سے بھی اب پیغام دے دیا. اس نے کہا ہے کہ میں جیل میں خود کو زیادہ آزاد سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ باہر پورا ملک جو ہے آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے. آزادی اظہار رائے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، میڈیا کے اوپر قدغن ہے، آپ آئین کی کھلم خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، اور انہوں نے ہدایات کی نیب کو، پولیس کی ٹیم کو کہ آپ بحفاظت ان کو گھر چھوڑ کر آئیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی گھر کی دہلیز سے ایک 80 سال کے بزرگ کو کس طرح گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا. اور رات کو جو ان کا ڈیٹینشن آرڈر آیا ہے ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے، وہ حیران کن ہے کہ پرویز الہی کے کہنے پہ انتشار کا خدشہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی تو انتشار پھیلانے والے یہ خود لوگ ہیں. انشاءاللہ ان کو بہت جلد سبکی ہوگی. کل صدر پاکستان کی ملاقات بھی ہوئی ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے. یا صدر پاکستان کی کل کی ملاقات کے حوالے سے بالکل اس طرح کی چمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ کچھ ذمہ دار لوگ ان کے پاس گئے تھے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان 90 ڈیز کے اندر جو الیکشن ہونے اس کی ڈیٹ نہ دیں تاکہ یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اب صدر پاکستان صاحب ان کو، کیونکہ وہ کلیئر موقف دے چکے ہیں کہ اداروں کے اوپر کنٹرول ہے، ہمیں برائے نام بٹھایا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ صدر پاکستان صاحب اب جنہوں نے ملاقات کی ہے کہ ان کے جانشے میں آئیں گے. جو ان کی ایک آئینی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا، اور اس دفعہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد آج کل اگلے آنے والے ڈیز میں وہ الیکشن کی ڈیٹ دے کے تو اس ملاقات کا جو بانڈا ہے وہ بالکل توڑ دیں گے.